میرے گھر کو توڑ دیا، مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، میرے پاؤں پر شیشے ماری، اور میں کیا کیا ظلم بتاؤں۔ اس حسن اقبال نے خواجہ اسد سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے، میں اکیلی ماں گھر پر رہ گئی، نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں نہیں۔ میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا، میں درس دیتی تھی، میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے پت میں نے توڑ دیے، اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک کیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی، اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا، دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا۔ شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے۔ میرا تو دین کا راستہ تھا، میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، الیکشن لڑے باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے۔ وہ یوتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی۔ اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی، آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو۔ جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ اسد کے سروے کے بعد، وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں۔ یہ ماں جی کے سارے فارم 45 ہیں، 350 یہ ماں جی کے یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے، ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 ہیں۔ چیلنج کرتے ہیں خواجہ اسد کو کہ ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آ کے۔ میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈز آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لے گئے۔ میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر گئی، ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ۔ آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے، بڑا تشدد کیا ہم پر، اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا مروڑ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر اندر گری۔ میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں، میں ضلع کا الیکشن لڑی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں؟ مگر اس وقت خواجہ اسد صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر او اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 350 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہماری نبی پر اتاری گئی تھی، اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے۔ میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی۔ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ اسد بھی لائے اپنے 45 فارم، اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ خدایا ایسے ظلم نہ کرو، اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے، ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا۔ ماں نہیں،
गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। असन आरो इकबाल, और जो इकबाल है उसने मेरे पे ज़मीन डाली थी। असन इकबाल आरो ने भी, और उसका नाम क्या है, असन इकबाल DPO ने ज़मीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूँगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रख कर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फार्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनज़र रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ।